مسلمانوں کے اوپر اچھے حالات یا برے حالات آنے کے اسباب کیا ہے؟ مسلمانوں کو آبادیاں اور نعمتیں ملتی ہے کس وجہ سے؟ اور مسلمانوں کے اوپر زلزلے، سیلاب اور اللہ کے عذاب آتے ہیں کس وجہ سے؟ مفسرین نے قرآن کریم کی اس آیات کے مطابق بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جس کا معنی ہے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ خشکی میں، زمین میں اور سمندر میں جو بھی فساد عذاب آتا ہے فبما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھ کے کرتوت ہیں، یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لوگ اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، خصوصاً مسلمان جب اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، علی الاعلان کلم کھلا اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی شروع کرتے ہیں تو علی الاعلان کلم کھلا اللہ عذاب لیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں جو فساد آتا ہے، زمین میں جو عذاب آتا ہے، سمندر میں جو عذاب آتا ہے، یہ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حکمرانوں کے عوام کے اوپر ظلم کر دینا، یہ بھی عوام کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ حکمرانوں سے گلہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ اسباب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جی زلزلہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ زمین کے اندر بخارات اور گیس ہے اور زمین کی پلیٹیں وہ آپس میں ٹکرا گئے، اس گیس کے ٹکرانے کی وجہ سے زمین کے اندر زلزلہ آیا۔ بھائی وہ زمین کے اندر گیسز کو پیدا کس نے کیا؟ اول بات تو یہ ہے، زمین کو پیدا کس نے کیا ہے؟ زمین کے اندر گیس کو کس نے پیدا کیا؟ اب ان گیسوں کو ٹکرانے والا کون ہے؟ اور وہ ذات اگر اللہ ہے تو اللہ اتنے زمانے میں یہ زمین کے اندر گیسز کو نہیں برقرار رکھے ہوئے تھے، اب کیوں ٹکرانے کی نوبت آئی کہ ان گیسوں کو ٹکرا دیا، زمین کی پلیٹیں ہلنے لگی اور زلزلہ آ گیا؟ بھئی کیوں اللہ رب العالمین اتنے سال زلزلہ نہیں لاتے، سیلاب نہیں لاتے، عذاب نہیں لاتے؟ وجہ کیا ہے؟ اتنے زمانے میں اب جو اللہ نے لایا معلوم ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں بتایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں، خشکی میں، سمندر میں جو بھی عذاب اور مصیبت آتا ہے یہ اللہ رب العالمین اس وجہ سے لاتا ہے کہ لوگوں کے اعمال برے ہو گئے، لوگ اللہ کی نافرمانی شروع کر دیا۔ حکمران کیوں عوام کے ساتھ ظلم کر رہا ہے؟ کبھی گیس کی مد میں، کبھی بجلی کی مد میں، کبھی پانی کی مد میں، کبھی امن کے حوالے سے، کبھی کس حوالے سے، کبھی ٹیکسز کے حوالے سے اپنے عوام کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ یہ حکمران کیوں کرتے ہیں؟ کس نے اس کے دل کو عوام کے لیے اتنا سخت کر دیا؟ اور کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور یہ صاف پیغمبر علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمالکم اعمالکم، تمہارے حکمران تمہارے ہی اپنے ہی عمل ہے۔ اگر عوام سب سدھر جائیں گے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں گے، خدا کی قسم یہی بے دین حکمران جس کو ہم کہتے ہیں یہ عوام کے ساتھ نرم ہو جائیں گے، یہ عوام کے خیرخواہ ہو جائیں گے، یہ عوام کو فائدے پہنچانے کی فکر میں ہو جائیں گے اگر عوام سدھر جائیں گے۔ لیکن جب تک ہم نہیں سدھریں گے، جب تک اپنے اعمال بد سے، اپنے گناہوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اللہ رب العالمین کے فیصلے نہیں تبدیل ہوں گے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ گاڑی میں، پیٹرول والی گاڑی ہے، اس کی ٹینکی میں آپ پیٹرول کے بجائے ڈیزل ڈالو، یہ گاڑی اپنی منزل تک آپ کو پہنچا سکے گی؟ نہیں۔ گاڑی کی ٹینکی میں تیل اور پیٹرول ڈالنے کے لیے ہے اور ریڈیٹر میں پانی ڈالنے کے لیے کہ انجن کو ٹھنڈا رکھے،
آپ نے ریڈیٹر میں تیل ڈالا، ٹنکی میں پانی ڈال دیا، یہ گاڑی منزل مقصود تک پہنچے گی؟ کبھی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم صبح سے لے کر کے شام تک ایک ایک قدم پہ کاروبار ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، نجی زندگی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، زبان ہے، امانت ہے، اللہ کی نافرمانی گناہ میں استعمال ہو رہا ہے، کان ہے گناہ میں استعمال ہو رہا ہے، آنکھیں ہیں گناہ میں استعمال ہو رہے ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، کاروبار ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، گناہ ہے، زنا ہے، بدکاریاں ہے، بدنظریاں ہے، اللہ کی غمی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، شادی اور خوشی ہے، اللہ کی ناراضی والے اعمال ہے، تو پھر ہم توقع رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کا۔ تمام اعمال صبح شام سے لے کر کے گناہوں میں لت پت ہے، اور صبح شام اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں حکمران ہمارے لیے اچھا فیصلہ کرے، امید رکھتے ہیں اللہ رب العالمین رحم نازل کرے۔ یہ جو ابھی بارشیں ہو رہی ہے، یہ جو اب نظام سلامت ہے، جو زمین سلامت ہے، ٹھہری ہوئی ہے، اب پتہ نہیں کس نیک بندوں کی وجہ سے، کن مخلوق کی وجہ سے اللہ نے اس کو روکے رکھا ہے، ورنہ ہم سب کو اپنے عمل کا خوب پتہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اللہ کے عذاب سے نجات چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، رجوع الی اللہ کرنا پڑے گا، اللہ کے سامنے توبہ کریں گے، اللہ معاف فرما دے۔ اور یہ نہیں اجتماعی حالات بدلنے کے لیے اگر کوئی کہے ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائے تو پھر اجتماعی توبہ ضروری، انفرادی نہیں۔ اور اگر آپ کے گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ کی انفرادی حالات ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے انفرادی گناہوں کو چھوڑ دیں، آپ کی انفرادی اور آپ کے گھریلو زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں جو اللہ والے نیک لوگ ہیں، کم آمدن میں، کم تنخواہ میں، کم روزی میں اس کے بہترین گزارا ہو رہا، اور ہم دیکھ رہے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہے، بہت تنخواہ میں، بہت زیادہ آمدن میں، بہت زیادہ پیسوں میں، وہ اتنا پریشان ہے کہ آدمی ترس آتا ہے اس کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے ہم اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے جب تک ہم نے اپنے گناہوں سے اجتماعی حالات کو اللہ سے تبدیل کروانا ہے، تو اجتماعی سب لوگوں نے توبہ کرنا ہے، رجوع الی اللہ۔ اور اگر آپ گھریلو زندگی، اپنے نجی زندگی کو تکلیف سے بدلنے، اپنی زندگی کو آسائش اور رحمت والے بنانے ہیں، تو ہم اپنی نجی زندگی پہ سوچنا ہے، میرے آنکھیں غلط تو نہیں دیکھ رہی ہیں، میرے کان غلط اللہ کی نافرمانی والے اعمال تو نہیں سن رہے ہیں، میرے ہاتھ، میرے آنکھیں، میری زبان غلط تو نہیں استعمال ہو رہی ہے۔ جب آپ نے انفرادی توبہ کر دیا، آپ کی انفرادی زندگی خوشگوار جنت والے ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَالْبَاطِنَ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑنا پڑے گا اور دل کی گناہ کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ظاہری گناہ کیا ہے؟ بد نظری ہے، بد نگاہی ہے، غیبت ہے، غلط سننا ہے، غلط پکڑنا ہے، غلط چلنا ہے۔ اور باطنی گناہ کیا ہے؟ حب دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے، حرص ہے، حسد ہے، لالچ ہے، دنیا کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ظاہری گناہوں کی جڑ شراب نوشی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شراب نوشی یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب پی لیا تو پھر زنا بھی آسان ہے، چوری بھی آسان، قتل بھی آسان، غیبت بھی آسان، گالی دینا بھی آسان، شراب کے مست ہو گیا۔ اور جب آدمی کے دل میں باطنی گناہ آ گیا، انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی ہے، تو پھر اس کے لیے تمام گناہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔